ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، سلف صالحین رمضان کیسے گزارتے تھے، تاکہ ہم بھی اپنا اس سال کا رمضان اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ویسے بھی کسی چیز کو اگر آپ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اس طریقے سے کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول بن جائے، تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کو آخری سمجھ کے کریں کہ یہ عمل میری زندگی کا آخری عمل ہوگا، آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ کے کوئی بھی عمل کریں گے تو اس میں احسان کی کیفیت پیدا ہوگی، اخلاص ہوگا، انشاءاللہ بارگاہ الہی میں بھی مقبول ہوگا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں، جیسے کہ میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ویسے تو 12 مہینے ہم اپنے مصروفیات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دنیا جہاں کا اپنے زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے۔ الحمدللہ جو 12-15% لوگ ہیں دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی بات الگ ہے، ان کو تو ظاہر ہے کہ مقصد مستحضر ہوتا ہے اپنے ذہنوں میں، بار بار نماز پڑھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، قرآن مجید کی محفلیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے اور آپ کے ذہن میں اپنی زندگی کا کوئی مقصد حاضر نہیں ہوگا دماغ میں، یا ہم بھول چکے ہوں گے۔ لیکن آپ باقی آبادی کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہماری باقی آبادی کا حال کیا ہے۔ یعنی 15% بڑے محتاط انداز سے میں بات کر رہا ہوں، یہ میں نے تھوڑے سے فگرز اپڈیٹ کیے ہیں، پہلے میں کہا کرتا تھا 7-8%، اب میں 15 تک پہنچ گیا ہوں۔ بڑے محتاط اندازے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 15% مسلمان ہمارے پاکستان میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ ابھی آپ چیک کر لیں کتنی بڑی آبادی ہے اور یہاں مقامی لوگ کتنے ہوں گے نماز پڑھنے والے، اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ آج کل جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، خاص طور پر میں اپنے پڑوس کی مسجد قباء میں جمعہ کی نماز پہ جاتا ہوں، ویسے عام نمازوں پہ بھی جب دیکھتا ہوں، نوجوانوں کا اتنا رش ہوتا ہے جو کچھ سال پہلے شاید نہیں ہوتا تھا۔ یہ اگر میں کہوں 9/11 کے بعد اور 9/11 سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ نوجوانوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف، مسجد کی طرف۔ پہلے ہم دیکھتے تھے تو بوڑھے ہی بوڑھے نظر آتے تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ نظر آتے تھے، اب جوان نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں کا دین کی طرف رجحان اوورآل بڑھا ہے۔ جتنی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کی گئی ہے 9/11 کے بعد، اس کے بعد تو دین کا رجحان بڑھا ہے، یورپ میں بھی بڑھا ہے، پاکستان میں بھی بڑھا ہے۔ تو باقی آبادی کا حال دیکھیں تو مقصد زندگی بھول چکے ہیں۔ یہ یقین نہیں آتا دیکھنے کے بعد کہ ان کو مرنا بھی ہے، آخرت بھی ہوگی، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا۔ آپ ذرا نظر دوڑائیے اپنے معاشرے کے اوپر، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ تو جناب اس معاملے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں قرآن مجید کو اس رمضان میں ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کسی اور چیز کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ یہی مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن مجید نے خود اپنے لفظوں میں واضح کر دی ہے، کسی تعویل سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی فضیلت قرآن کے لفظوں سے، اپنے لفظوں سے بالکل واضح ثابت ہے، اور اس کی ایک رات کی فضیلت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ باقی تمام راتوں کے مقابلے میں وہ رات سب سے زیادہ افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو، قدر کی رات میں۔ اور تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ واقعی ہمیں کیا پتا؟ ہمارے اندازے سارے کے سارے یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کی جو رات ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ کیا ہے، خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے بھلی ہے، بہتر ہے۔ 1000 مہینے کثرت پہ دلالت کرتی ہے یہ بات، یعنی مبالغے کی بات کی گئی ہے۔ ہزاروں مہینے، صرف 1000 گنتی کے 1000 نہیں کہ آپ 82 سال کیلکولیٹر نکال کے بتائیں کہ 1000 مہینے ایکول ٹو 82 سال، 83 سال، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے اندازہ، تو یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ ہزاروں مہینے کثرت، جیسے ہم بولتے ہیں نا سینکڑوں لوگ تھے، ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے، تو مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی گنتی کے چند افراد نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو کثرت تعداد بتانی ہوتی ہے کہ اتنی کثرت مراد ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں بالکل واضح ہیں۔ تو میرا زور آج کے اس لیکچر میں اور باتیں کرنے کا کم، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے باتیں کرنے کا زیادہ ہے کہ آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو قرآن کے ساتھ دوبارہ جوڑا جائے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اس امت کی دوبارہ بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ قرآن ہی اس دنیا کی موجودہ دور میں سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے۔ کبھی ہم نے اس نقطۂ نظر سے اگر قرآن کو پڑھا ہو، اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ سکتی ہے، اصل مذہب کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، خرافات سے بچا سکتی ہے، توہم پرستی سے بچا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے اس کا نام رکھا ہے میزان، قول فیصل، برہان، بینات، فرقان۔ سارے نام کیا بتاتے ہیں؟ ہماری ہر چیز کا فیصلہ اسی روشنی میں ہوگا۔ قرآن مجید، حضور کی چھوڑی ہوئی ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ حضور کی چھوڑی ہوئی صرف ایک ہی چیز موجود ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی حضور کی نشانی ہو، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھیوں کی زیارت کرنے کے لیے ترکی جاتے ہیں، میوزیم دیکھنے کے لیے، مدینہ کے میوزیم میں جاتے ہیں حضور کی لاٹھی مبارک دیکھنے کے لیے، حضور کی پگڑی مبارک دیکھنے کے لیے، حضور کا لباس مبارک دیکھنے کے لیے، جوتی مبارک دیکھنے کے لیے، نالین کی تصویریں بناتے ہیں۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو چیزیں تھیں، بلانگنگز تھیں، ان کے حوالے سے تو ہماری عقیدت اور محبت کا یہ حال۔ اور جو سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کی رسالت کا، نبوت کا، اسلام کا، اور حضور کی چھوڑی ہوئی سب سے جو عظیم چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ گھر گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کا حشر مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قرار کی نوبت آتی ہے تو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ کیفیت ہے ماہر القادری کے الفاظ میں۔ یہ بڑا ظلم کیا ہے اس چیز کے ہوتے ہوئے۔ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی دیکھوں گا تو سر آنکھوں پر رکھوں گا، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حضور کا لباس مبارک دیکھوں گا، سر آنکھوں سے لگاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، بالجہانہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس حضور کی سب سے بڑی چیز چھوڑی ہوئی، جو آپ نے کہی کہ میں جو تمہارے درمیان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے آخری خطبے میں مشہور الفاظ سنے ہوں گے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی ایک اللہ کی کتاب اور سنت، دوسری حضور کی سنت۔ یہ سنت کیا ہے؟ جیسے آج ہم نے نماز پڑھی، یہ ٹھیک اسی طریقے کی نماز ہے جو 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور یہ 1400 سال سے جنریشن ٹو جنریشن ہمارے پاس منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور یہ سنت سے ہم تک پہنچی ہے، روایتوں سے نہیں پہنچی ہے، یہ سنت سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس طرح دین کا بہت بڑا حصہ ہم تک سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو قرآن حضور نے چھوڑی ہے، اس کو اس مہینے مبارک میں ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو ٹائم دینا ہے۔ اور رمضان میں اگر اس رمضان میں ہم ٹارگٹ کریں کہ اس رمضان میں سارا قرآن مجید کم از کم زندگی میں ایک بار ہی صحیح لفظ بلفظ خود کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں ختموں کے اوپر مقابلے ہوتے ہیں، آج اعتکاف میں بیٹھ گئے 10 نوجوان، یہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں پھر نوجوانوں کو سمجھاتا تھا، میں خود اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کئی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اس سال بھی میں ارادہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق دے مجھے۔
تو دیکھتا تھا کہ وہ ختموں کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، ہاں جی میرا یہ ختم چل رہا ہے، 3 دن میں اتنا ختم ہو گیا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا بھائی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو. تو قرآن مجید کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں، یہ آپ کے لفظی کافی ختموں سے بہتر ہے. ظاہری ہر چیز کا ایک معنی ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، بے معنی بے مفہوم کوئی پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی بھی کسی چیز کو بھی نہیں پڑھتا. لیکن قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. تو اس مہینے میں ہم ٹارگیٹ کریں 30 روزے ہوں گے یا 29 روزے ہوں گے، ایک روزے کے لحاظ سے کم از کم ایک سپارہ ہم ایک پارہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ ترجمہ کوئی بھی اٹھائیں، ترجمے میں زیادہ اختلافات نہیں ہیں. جو ترجمہ آپ کو آسان لگے، بہتر لگے، جو آپ کے سمجھ میں آئے وہ اٹھائیں اور پڑھیں. 29 روزوں تک 29 پارے پورے ہو جائیں گے. درمیان میں تھوڑا تھوڑا بڑھا کے ایک پارہ اور بھی کر لیں تو کم از کم یہ رمضان وہ رمضان ہوگا جس میں آپ نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ہی صحیح قرآن مجید کا سارا ترجمہ اپنی نظر سے نکال لیا. اور قرآن مجید آسان ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن مجید خاص طبقے کے لیے، وہ پروفیشنلزم کا شکار ہے. بڑی بدقسمتی ہے ہماری. قرآن مجید کو مشکل کہہ کر لوگوں کی کتابوں کو آسان کہنے والے لوگ، ذرا سوچیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی کتاب مشکل ہے اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ آسان ہیں. تو قرآن مجید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عربی میں پڑھیں. عربی میں پڑھیں گے تو ظاہر مشکل ہے، لیکن ترجمہ پڑھیں گے تو آسان ہے نا. تو جیسے باقی کتابیں آسان ہیں تو قرآن مجید آسان کیوں نہیں ہے؟ اور جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں نا، وہ قرآن کھول کے پڑھیں، دیکھیں آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. بڑی حد تک جو ہمارے مسئلے ہیں وہ صرف قرآن مجید کا سادہ ترجمہ ایک دفعہ زندگی میں نظر سے نکال لینے سے آپ کے حل ہو جائیں گے. قرآن بڑی آسان کتاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کا کہنا ہے خود قرآن مجید میں. اور یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سورہ القمر پارٹ نمبر 27 میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ کتنی دفعہ آیا ہے؟ حافظ صاحب ہے کوئی ہمارے ہاں موجود؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک دفعہ نہیں آیا، ملٹیپل ٹائمز آیا ہے. بار بار اس بار کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا، ایک دفعہ نہیں کہا. تو بار بار جس بات کا اللہ تعالیٰ خود ارادہ کرے تو اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اہمیت ہو سکتی ہے نا، ہوگی یقیناً. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اب الفاظ کے اوپر غور کرنا، میں عربی جانتا ہوں تو میں آپ کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں، الفاظ کے اوپر غور کریں. وَلَقَدْ، اور ضرور، تحقیق، 2 مرتبہ تاکید کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں. تاکید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ضرور بالضرور یسرنا القرآن، آسان کیا ہم نے قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے نہیں، علم کے لیے نہیں کہ آپ قرآن مجید سے فلسفے ایجاد کرنے شروع کر دیں، سائنس ایجاد کرنا شروع کر دیں، بہت سارے علوم ایجاد کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے تو ظاہر ہے یہ قرآن پھر خاص طبقے کے لیے بن جائے گا. عام لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، نصیحت کے مقصد کے لیے اس سے زیادہ آسان چیز کوئی ہے ہی نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ نہیں کہا کہ ہے کوئی اس سے علوم نکالنے والا. علوم نکالنے والوں کے لیے پھر یہ خاص علماء، خاص سائنسدان، خاص فن کے ماہرین، یہ ان کے لیے کارآمد چیزیں، عام لوگ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. لیکن نصیحت کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے زندگی کا مقصد یہ کتاب یاد دلائے گی، خدا کے ساتھ جوڑے گی، دین کی حقیقت سے آشنا کرے گی، شرک کی حقیقت کو کھول کر رکھ دے گی، توہم پرستی سے آپ کو دور کر دے گی. یہ چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، تو اس سے زیادہ مفید چیز کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اب ذرا قرآن مجید کے اوپر غور کریں، قرآن مجید خود کیا کہہ رہا ہے. دوسروں سے نہ پوچھیں، مجھ سے، کسی اور مولوی صاحب سے، خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تذکیر کرو، ہر اس آدمی کو جو میری وعید سے ڈرنے والا ہو. تو نصیحت کس کے ذریعے سے کرو؟
قرآن کے ذریعے سے، کسی اور چیز سے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب نبوت، منصب رسالت 3 مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضور کا ایک جو منصب بیان کیا گیا ہے، نبوت کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو سکھاتا ہے یہ پیغمبر، یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور پھر دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس کی آیتوں کو کھول کر ان کو سمجھاتا ہے، مقصد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ یہ پیغمبر کا کام تھا۔ 23 سال آپ نے یہی کام کیا ہے، پہلے دن سے قرآن مجید نازل ہوا یہی کام کیا ہے۔ اجڑ جاہلوں کو، تمام پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو آپ نے کہاں پہنچا دیا؟ کس ذریعے سے پہنچایا؟ اس کتاب کے ذریعے سے۔ ورنہ حضور تو پہلے بھی ظاہر باتیں کرتے تھے نا، ان سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کلام بھی کرتے تھے۔ حضور کے اور کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس امت کو تم اگر سدھارنا چاہتے ہو نا، ڈیٹ سے ڈیٹ لوگوں کو بھی، تو اس قرآن کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کہنا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے سمجھاؤ۔ دیکھو کیسے تبدیلی آتی ہے، کیسے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو بار بار قرآن مجید میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن سے جڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی کے ساتھ تھامو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں، اسلام کے ساتھ جڑ جاؤں، اصل حقیقت معلوم ہو، تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان قرآن کو پڑھے۔ آج قرآن مظلوم کتاب ہے۔ ماہر القادری کی فریاد سال ہو گئے انہوں نے لکھی، فلم انڈسٹری کے شاعر تھے، مولانا مودودی کی کتابیں پڑھی، کایا پلٹ گئی، تبدیل ہو گئے، کیا سے کیا بن گئے، نیک انسان بن گئے۔ شاعری اسلام کے بارے میں کی، یہ ایک شاعری بڑی زبردست اس کی شاعری ہے، قرآن کی فریاد، جو میں نے بھی آپ کے سامنے کچھ شعر اس کے پڑھے بھی صحیح۔ تو یہ قرآن مجید کے اوپر ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اب ظلم ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، ناول ترجمے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، اسٹوریاں ترجمے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میں نے زیادہ زور اس پہ اس لیے دیا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ پہلے نہیں پڑھا تو اس رمضان میں قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھوں گا، لفظ لفظ کے پڑھوں گا۔ اور قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ آسان ہے، 6236 آیتیں ہیں، 150 آیات کا تعلق فقہ کے نازک احکامات سے، اگر ان کی جزویات میں جائیں گے تو مشکل ہوں گے، لیکن سرسری اس کو بھی دیکھیں گے تو وہ 150 آیتیں بھی آسان مشکل نہیں۔ 300 آیات کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل فینامنا، جیسے مثال کے طور پر سورہ الطارق، 30 پارے کی سورت ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو اچھلتا ہوا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ سینے کی ہڈیوں اور چھاتی پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے آپ کو میڈیکل کی نالج چاہیے، تھوڑی فزکس چاہیے، اسٹرونومی چاہیے، ٹھیک طریقے سے تب بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظاہری مفہوم کو بھی اس کو لیں گے نا تو یہ بھی آیتیں سمجھنے میں آنے والی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑا فلسفہ چاہیے، بالکل سمپل آیتیں ہیں۔ قرآن مجید ان کائنات کی چیزوں کے اوپر غور کرانے کے بعد کہتا ہے کہ غور کرو، ہے کوئی خدا یا نہیں ہے، غور کرو، یہ بغیر کسی مقصد کے ایسے ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر مقصد کے خود بخود ایسا ہو گیا، کیسے ممکن ہے؟ تو سمپل دلیلوں کو قرآن مجید، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ریٹرنڈ ہو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے، میران یونیورسٹی کا گریجویٹ اس کو بھی سمجھ میں آئے، اور جو ایک زمین میں ہل چلانے والا عام آدمی بالکل جاہل اس کو بھی یہ چیزیں بتاؤ تو سمجھ میں آ جائے۔ تو قرآن مجید نے وہی طریقہ اختیار کیا، یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اجڑ جاہلوں کو بھی قرآن مجید نے عروج بخش دیا، شعور دیا،
तवहम परस्ती से निकाला, बुत परस्ती से निकाला, और बड़े बड़े फिलासफरों, बड़े बड़े अदीबों, बड़े बड़े शायरों, बड़े बड़े उलमा को भी हैरान कर दिया, बदल के रख दिया। ये वो किताब है कुरान मजीद। अल्लामा इकबाल ने भी बड़ी शिकायतें की इस उम्मत की कि ये कुरान मजीद से उम्मत फायदा नहीं उठा रही, और ये इतना काम लेती है कि कोई मुर्दा मरने के करीब होता है, इंसान बीमार हो जाता है, पढ़ो जी यासीन शरीफ। तो जिंदगी गुजारना इस उम्मत ने कुरान के जरिए से नहीं सीखा, लेकिन इंसानों को मारना सीखा। इसकी मौत कैसे आसान हो, जिंदगी कैसे आसान हो, ये नहीं सीखा। ये हजरत अल्लामा इकबाल है। उम्मत के बड़े बड़े लोग ये शिकायतें करते चले गए। आज ये जदीद दौर कुरान का दौर है, इस्लाम का दौर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशन गोइयां सच हो रही हैं, सच होकर रहेंगी कि क़यामत के करीबी दौर में दौर आएगा कि कोई घर कच्चा पक्का नहीं रहेगा जिसमें इस्लाम दाखिल नहीं होगा, इस्लाम दाखिल होकर रहेगा। तो अब ये 150 आयतें, 300 आयतें कुल मिलाएं टोटल कितनी हुई? 450। 6236 में से 450 माइनस करो, कितनी हो गई? अब खुद ही करके हिसाब चेक कर लें। ये सारी की सारी आयतें आसान है। ये प्रोफेशनलिज्म का शिकार लोग कहते हैं कि कुरान उलमा पढ़े, खास तबका पढ़े, आम लोग पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे गुमराह, 100%, बल्कि असल हकीकतों तक पहुंचेंगे, सीधी राह पाएंगे, उनके ख्यालात रोशन होंगे, कुरान मजीद दिल मुनव्वर होंगे, जिंदगी संवरेगी। ये वो अजीम शान किताब है। तो पहला काम तो हमें रमजान में ये करना है कि पहले दिन से हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। पहले अगर टाइम टेबल के आदी नहीं रहे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि भाई इस रमजान में पहले रमजान से कम से कम तरावी पढ़ने के साथ साथ हम एक एक पारे का तर्जुमा पढ़ते जाएंगे, और रमजान के आखिर तक इंशाल्लाह इस सूरत हाल में आ जाएंगे कि सारा कुरान मुकम्मल हो गया होगा। अब आपकी नजर से कुरान गुजर चुका है, अब देखें उसकी रोशनी में तमाम चीजों को परख सकते हैं, जांच सकते हैं इसकी क्या हकीकत है, बहुत सारी चीजों में खुद ब खुद फर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज कुरान मजीद रमजान के हवाले से क्या करनी है जो सुन्नत से साबित है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में सुन्नत में है, हुजूर का अमल लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने के 10 के 10 साल ही एहतिकाफ किया, कोई साल मिस नहीं किया। वो एहतिकाफ की इबादत बहुत बड़ी इबादत है। इस्लाम में रूबानियत नहीं है। रूबानियत किसे कहते हैं? क़त्ए ताल्लुक, दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया के साथ, कारोबार के साथ क़त्ए ताल्लुक करके जिंदगी गुजारना, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना, रूहानी तरक्की की मनाजिल तय करना, ये रूबानियत। रूबानियत अगर इस्लाम में है तो उसकी बेहतरीन सूरत एहतिकाफ है, और कोई सूरत नहीं है। बाकी रूबानियत मना है इस्लाम में। हुजूर ने 11 शादियां की हैं, साहबा ने 4, 5, 4, 3 ये शादियां की हैं। एक के मरने के बाद 5वीं ज़ाहिर है, तो 7 तक भी पहुंची है बात, 8 तक भी पहुंची है, इससे ज्यादा भी। तो रूबानियत के खिलाफ है इस्लाम। और रूबानियत क्या है? शादी भी ना करें, लोगों से क़त्ए ताल्लुक करके जिंदगी गुजारें। सिर्फ एतिकाफ में आपको ये सिखाया गया है कि क़त्ए ताल्लुक करें 10 दिनों के लिए, और अल्लाह के घर में किसी कोने में बैठकर अपने आप को टाइम दें। इसको टाइम दें? अपने आप को। तो इस रमजान में अगर ये 10 दिन अपने आप को देना शुरू करें, अपनी कायनात के ऊपर गौर करें। अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, गालिबन अल्लामा इकबाल का ये शेर है। तो अपने मन में डूबने का टाइम है ये, और उसका बेहतरीन तरीका क्या है? एतिकाफ है। एतिकाफ बैठे और जिक्र करें, फिक्र करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, दीन को समझने की कोशिश करें, और बाकी सारे ताल्लुकात को रिवाइज करें, महदूद करें, मिनिमाइज करें, मोबाइल बंद कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें। बड़ी मुश्किल है। आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि खाना नहीं दो तो नहीं दो, लेकिन वाईफाई जरूर दो। सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं। गाड़ी में बैठे वाईफाई, बस वाले भी आज लिख रहे हैं जी वाईफाई मौजूद है हमारे पास।
मैकडोनल्ड में जाएं, KFC में जाएं, होटलों में जाएं, वाईफाई एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही हैं माशरे को, वो ये हैं। आ रही है बात समझ में? तो एतिकाफ बहुत बड़ी इबादत है। एतिकाफ में क्या करते हैं हम? लैलतुल क़द्र को देखने की कोशिश करते हैं, लैलतुल क़द्र हासिल हो जाए, बड़ी फजीलत की रात है, अगर किसी को मिल जाए तो बड़ी खुश नसीबी की बात है। और जो भी आदमी एतिकाफ में बैठता है, जो भी आदमी सारी की सारी रातें जागता है, इबादत करता है, मगरिब से लेकर के तुलुए सहर तक, 100% यकीन है उसको लैलतुल क़द्र मिलती है, शक की बात ही नहीं है। ये बस पता नहीं है कि वो रात कौन सी है, लेकिन 10 रात जागे आप, मिलती है, जरूर मिलती है। और किसी न किसी रात में अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि इंसानों को आखिरी लास्ट एंड फाइनल मैसेज दिया जाए, जामी और मुकम्मल, जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए काफी होगा, वो ये कुरान मजीद है। तो एतिकाफ बड़ी मुक़द्दस इबादत है। और काबतुल्लाह के बनाने का मकसद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बयान किया है कि अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद, सूरतुल हज पार्ट नंबर 17। ये उसका मकसद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किया है। हमारी मस्जिद का, इबादत गांव का मकसद भी क्या है? इबादत और एतिकाफ। ये थोड़ी देर के लिए बैठे हैं ना, तो सुन्नत एतिकाफ की नियत कर लें कि जितनी देर भी बैठे हैं, या अल्लाह एतिकाफ के तौर पर मकबूल और मंजूर फरमा, तो इंशाअल्लाह इतने टाइम का एतिकाफ हो जाएगा हमारा। तो ये इबादत गाहें इस मकसद के लिए है। तो दूसरा काम हम ये करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, निकालना चाहिए। हमने अपने ज़मीर के ऊपर, ज़हन के ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया है, बहुत सारी चीज़ों का, फजूल चीज़ों का, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आखिरत के लिहाज से। तो इस महीने में हम अपने आप को टाइम दें, इस बोझों को कुछ कम करें, रिवाइज करें, रिव्यू करें और मस्जिद के साथ जुड़ जाएं। 2 काम ये हो गए। और तीसरा काम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान मुबारक आता था तो आपकी कैफियत तब्दील हो जाती थी, आपके अमाल में वाज़े नुमायां तब्दीली दिखने को मिलती थी। नुमायां, ये क्या हो गया है, ये तब्दीली आखिर क्यों आ गई है? तो वाज़े निशानी क्या होती थी? रमजान आ गया है। नमाज में तब्दीली, खैर खैरात में तब्दीली वाज़े तौर पर नुमायां नजर आती है। इसलिए मैंने कहा कि रमजान का महीना नेकियों का मौसम बहार है, ये देखने को भी मिलता है। ये हदीस एक आई है, सही मुस्लिम की रिवायत है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इब्न अब्बास से रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास व कान अजवदु मा यकूनु फी रमजान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, कोई शक ही नहीं है। 365 दिन सखी थे। लेकिन आपने फरमाया, इब्न अब्बास ने, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के महीने में ज्यादा सखी हो जाते थे, खास तौर पर उस वक्त जब आपकी जिब्रील से मुलाकात होती थी। और रमजान में जिब्रील हर रात आते थे, कुरान मजीद हुजूर को सुनाते भी थे, सुनते भी थे। ये कुरान मजीद इस हिफाजत के तरीके से हम तक पहुंचा है। तो जिब्रील को कोई देखे, आप में से अगर जिब्रील की ज़ियारत नसीब हो जाए, क्या समझते हैं, क्या कैफियत होगी आपकी? हम किसी बड़े एक्टर से मिल जाते हैं ना, बड़े हीरो से मिलते हैं, बाबर आदम से किसी की मुलाकात हो जाए तो माशाअल्लाह उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट अप हो जाता है। वीसी साहब से मिलकर देख लें आप, माशाअल्लाह कपड़ों में नहीं मापेंगे आप, कपड़ों में नहीं समाएंगे, ऐसा ही है ना। तो जिब्रील से जिस हस्ती की मुलाकात होती होगी उसकी क्या कैफियत होती होगी? ये तो मेटाफिजिकल बातें हैं, ये हमारी समझ में नहीं आएंगी फिजिकल दिमाग से। पैगंबर कह रहा है तो उस कैफियत का अंदाजा ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादा खैर करने वाले बनते थे, खैर खैरात इतनी करते थे, आम दिनों में इतनी नहीं करते थे। तो दूसरा मतलब ये हुआ, खिलाओ पिलाओ, खैरात करो। जो भी सवाल करे ना, अपनी इज्जत को दाव पर लगा के सवाल कर रहा है। ये तहकीक ना करें कि ये प्रोफेशनल बेगर है, ये अमीर है, गरीब है, झूठा है, मकार है, चालाक है, दे दे अल्लाह की राह। और जो मकारी करने वाला है, मकार जाने अल्लाह जाने, हिसाब किताब वो करेगा। कुरान मजीद ने साइलिन को अलग से बयान किया है, आम मिस्किनों गरीबों को अलग से बयान किया, साइलिन को अलग से। साइलिन के बारे में कुरान मजीद ने क्या कहा है? वो अम्मा साइल फला तनहर,
سائل اگر سوال کرتا ہے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کے تو اب اور کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور سوال کرنے والا آ جائے سوال کرے تو کیسے جواب دینا چاہیے؟ اس کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا تو اس کو کہو کہ اللہ نے اگر مجھے دیا تو میں آپ کو ضرور دوں گا انشاءاللہ، فی الحال پوزیشن نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ قول معروف، اچھا بول کہہ کے اس کو روانہ کرو، ذلیل اور خوار کر کے نہیں۔ تو رمضان میں ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، خیر و خیرات، صدقات اور فی سبیل اللہ جو ہے خیر خیرات میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ رمضان کے کرنے کے کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل جتنی تعداد میں ہم پڑھ سکتے ہیں، آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ زیادہ بوجھ بھی آپ کے اوپر نہ ڈالوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی عمر دے، نوافل کی عمر ملے گی آپ کو انشاءاللہ، آپ کے پاس پڑھائی کا برڈن بھی ہوگا، ظاہر ہے، امتحانات بھی ہوں گے، ظاہر ہے۔ میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں، جو اس رمضان میں ٹارگٹ کر کے ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہم اپنے لیے قرآن کا مہینہ بنا دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل کا جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائیوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ جو برائیاں عام دنوں میں کرتے ہیں، غیبت، چغلی، ٹھیک ہے، اور برائی کے کام، تو ان سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ترتیب سے رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا متبرک رمضان ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔